دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدبر بھائی، ابھی جب آپ پانی پی رہے تھے تو میں آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو کیا دیکھ رہے تھے آپ ڈاکٹر صاحب؟ یہی کہ آپ نے پانی بیٹھ کر اور سانس لے کر پیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ضروری ہے نا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ پانی آپ بیٹھ کے پیا کرتے تھے اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پیا کرتے تھے، یعنی 3 دفعہ سانس لیا کرتے تھے بیچ میں۔ بالکل، میں اسی لیے آپ کو پانی پیتے وقت غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا آپ کو پانی پینے کا صحیح طریقہ پتہ ہے یا نہیں۔ جی تو بچوں، ہمیں بھی یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ ان باتوں میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں کہ جیسے پانی، اس طرح پینا بھی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث بھی ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے۔ تو جب بھی پانی پئیں، بیٹھ کے پئیں اور ٹھہر ٹھہر کے پئیں۔ مدبر بھائی، اب ہمیں اپنے پروگرام کو آگے کو بڑھانا چاہیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، تو پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ابری سنت ہے، میں یوس میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ یہ تو بہت ہی ضروری سوال ہے۔ ہم دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، یعنی کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے۔ جی بالکل، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں بہت سے آداب سکھائے ہیں کھانے پینے کے، اور اسی طرح ہمیں احادیث میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے اور پینے کے بھی کیا کیا آداب ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کھانے اور پینے کے آداب کے متعلق۔ پیارے بچوں، آئیں آج مل کے کھانا کھانے کے آداب سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں، اور پھر کھانے کے لیے جائیں یا بیٹھیں۔ پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کھانے کا رومال موجود ہو تو اسے اچھی طرح سے جھولی میں پھیلا کر رکھنا چاہیے، تاکہ کھانے کی کوئی چیز کپڑوں پر نہ گرے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی برکت کے ساتھ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ ہمیشہ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے اپنے سامنے سے ہی اپنی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ اپنی پسند کی چیز مثلاً بوٹیاں چن کر ڈالی جائیں۔ پہلے تھوڑا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے، پلیٹ کو بھرنا نہیں چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ کھانا لے سکتے ہیں۔ پلیٹ میں کھانا اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا کھایا جا سکے۔ پلیٹ میں کھانا بچانا نہیں چاہیے، پلیٹ بالکل صاف کرنی چاہیے۔ کھانے کا نوالا چھوٹا لینا چاہیے، منہ بند رکھ کر آہستہ آہستہ مگر اچھی طرح سے چبا کر کھانا کھانا چاہیے۔ ایسے کرنے سے کھانا چبانے کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کھانا کم ہو تو دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے
کہ باقی سب کے لیے بھی کھانا بچ جائے۔ پلیٹ کو کھانے سے بہت زیادہ نہیں بھرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کھانے میں چمچ، چھری یا کانٹے وغیرہ استعمال ہو رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان سے شور پیدا نہ ہو۔ پانی پیتے ہوئے گلاس کو ایک ہی سانس میں خالی نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ آرام سے وقفہ لے کر 2-3 سانس لے کر پینا چاہیے۔ اگر کھانا شروع کرتے ہوئے دعا پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب یاد آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور آخر میں جب کھانا کھا لیا جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور فرما برداروں میں سے یعنی مسلمان بنایا۔ مدبر بھائی، ہمیں اس ویڈیو میں کتنی اچھی طرح سے کھانے کے آداب بتائے گئے ہیں اور یقیناً ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور بچوں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح سے دیکھا ہوگا اور بہت غور سے دیکھی ہوگی یہ ویڈیو کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن کن باتوں پر کا خیال رکھنا ہے کھاتے اور پیتے وقت۔ مدبر بھائی، آپ ایسا کریں، بچوں کے لیے کھانا شروع کرنے کی دعا اور کھانا کے بعد کی دعا آہستہ آہستہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ بچے بھی یاد کر لیں۔ جی ضرور۔ تو بچوں پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں۔ تو میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا اور آپ اس کے بعد وہ لفظ دہرائیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ تو اب جب میں پڑھوں گا تو آپ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ و علی برکت اللہ، بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ اور جو کھانا ختم کرنے کی دعا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شاباش۔ جزاک اللہ مدبر بھائی، مجھے امید ہے کہ اب بچوں کو دونوں دعائیں اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہوں گی۔ مدبر بھائی، پھر اب اپنے اگلے سوال کی طرف چلیں۔ جی جی بالکل۔ تو بچوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں اگلا سوال کون سا ہے جو ہم شامل کریں گے اور وہ ہمیں کس نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر ببلو، میرا نام ایشل جادبہ ہے، میں لاہور پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے اور ان کا کیا نام تھا؟ مدبر بھائی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں کو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ جی، اور میں خیال ہے اب بچوں نے سوچا ہوگا کہ جب ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو پہلے خلیفہ تھے ان کے بارے میں اتنی باتیں سیکھی ہیں تو کیوں نہ اب ہم دوسرے خلیفہ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں۔ کتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں ہمارے دوست۔ لگتا ہے فاتح اور ذکی نے باقی سب بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور ان کے اندر یہ شوق پیدا کیا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے ان کے بارے میں تو ایک خاص علم بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو خلافت کے علاوہ ایک اور رتبہ بھی ملا ہوا تھا۔ مدبر بھائی،
آج بھی ہم اپنے پیارے دوست فاتح اور ذکی سے اس سوال کا جواب لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تو بچوں ہم چلتے ہیں اپنے دونوں دوستوں کی طرف، فاتح اور ذکی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاتح اور ذکی ہمیں کیا کچھ بتا سکتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہاں، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاؤں کی تصویریں ہیں۔ جی ذکی، صحیح کہا آپ نے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ جانا، تو آج ہم کیوں نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ کے بارے میں کچھ جانیں؟ جی ٹھیک ہے بھائی، آؤ میرے ساتھ۔ ذکی، آؤ اب ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ پیارے بچوں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بہت عظیم بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ بچوں، عظیم اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑے بڑے اور اچھے کام کرے اور بہت اچھے اخلاق والا ہو۔ اس پیش گوئی کے مطابق 12 جنوری 1889 کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جنہیں ہم مصلح موعود کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا، اور موعود کا مطلب ہے جس کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی تربیت کا شروع سے ہی خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں اچھی باتوں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ گھر میں چڑیا پکڑ رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں، گھر کی چڑیا نہیں پکڑتے، جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جی تو ذکی، اب تک آپ کو ہر بات کی سمجھ آئی ہے؟ بھائی مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ جس میں کوئی رحم نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ذکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، وہ انسان ہو یا کوئی جانور، ہمیں اس سے نیک طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ جی بھائی، اب سمجھ میں آیا۔ خلیفہ بننے کے بعد جماعت کے اتنے کاموں کے باوجود حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کبھی تھکتے نہیں تھے اور ہمیشہ ہنستے رہتے تھے۔ ساری جماعت سے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، بلکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ حضور اپنے بچوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں۔ دیکھا ذکی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انسان تھے۔ وہ احمدیت کے لیے ہمیشہ کام کرتے تھے، کبھی تھکتے نہیں تھے اور ہمیشہ ان کے منہ پہ مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ جی ذکی، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی ان کے اخلاق کو اپنانے والے ہوں اور ہم بھی ان کی طرح ساروں سے نیک طریقے سے پیش آنے والے ہوں۔ آمین آمین۔ چلو آؤ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ کے ساتھ ساتھ تو ہم نے بھی ڈاکومنٹری دیکھ لی اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ جزاک اللہ۔ جی تو بتائیں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کی معلومات میں کیا اضافہ ہوا ہے اور آپ نے کیا سیکھا ہے ان شخصیات کے بارے میں؟ ہم نے آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ جن کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، پیش گوئی کی تھی
کہ یہ جو بیٹا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر ہوگا، یہ ایک بہت ہی بڑا بیٹا ہے، بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوگا، بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گا، اور ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں تو بہت سی نئی نئی باتیں ہم نے بھی اور بچوں نے بھی سیکھی ہیں، اور ابھی تو ہمارے اور بھی سوال رہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ببلو، ہمارے پروگرام کا وقت ہمیشہ کی طرح بہت جلدی گزر رہا ہے، اور آج بھی کچھ پتہ نہیں چلا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کے سوالات کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کون سے سوال لے سکتے ہیں۔ مدبر بھائی، اب ایک ہی پروگرام میں سب سوالوں کا جواب تو نہیں دے سکتے نا، یہ تو ہمارے بچے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ایک سوال کا وقت ابھی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تاشفہ احمد، میں جرمنی میں رہتی ہوں، میں 8 سال کی ہوں، اور میرا سوال ہے، ہم کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لیکن ہم گندے لوگوں سے کس طرح پیار کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا نعرہ ہے، ہمارا موٹو ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، یعنی ہم سب سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اب یہ کتنا اچھا سوال ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے کیسے پیار کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب ہم کیسے دیں؟ میں تو بچوں کے سوال سن کے ہر دفعہ حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اب اس سوال کا جواب کس طرح دینا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں عیشا کے پاس جانا پڑے گا۔ بہت اچھا خیال ہے، تو ہم چلتے ہیں عیشا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عیشا ہمیں اس کا جواب کیا دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت کے سلوگن لو فار آل ہیٹڈ فار نن، جس کا مطلب ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اس کا مطلب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے بچیوں کے ساتھ ایک کلاس میں دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے ہمیں کیا جواب دیا۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کا سلوگن ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، تو اس میں آج کل پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جیسے حالات چل رہے ہیں، تو جو لوگ معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں یا جو مختلف تنظیمیں ہیں، ان کی حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے؟ یہ میں نے ایک خطبہ بھی دیا تھا کہ ہم نے اصل سلوگن جو بنائے سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، خطبہ سنا تھا میرا، 2 سال ہو گئے، خطبے سنا کریں، یاد رکھا کریں پوائنٹس لے کے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، فرمایا نا، ظالم کی مدد کس طرح کرو؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے ہاتھ روکو، اس کو سمجھاؤ، زبان سے، ہاتھ سے، زبان سے نہیں، دعا کرو۔ تو یہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، ان سے ایک ہم جو پیار کا جو معیار ہے وہ ہر ایک سے ایک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو اپنے بچے سے پیار کا معیار ہے وہ اور ہے، جو ماں باپ سے وہ اور ہے، جو بہن بھائیوں سے وہ اور ہے، جو دوستوں سے وہ اور ہے، جو ماحول سے اور ہے نا، مختلف۔ لیکن ہر ایک سے آپ نفرت تو نہیں کرتے ہیں، اپنے خیال میں ان کی جو لیے جو معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ لیول ہونا چاہیے، اس کے مطابق ان سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے فرمایا کہ جو ہمدردی ہے، ابھی چور سے ہم یہ تو نہیں اس سے ہمدردی کر سکتے تم نے چوری کی، بڑا اچھا کیا، اس شخص سے ہمدردی ہے اس بحیثیت انسان کے، لیکن اس کے عمل سے ہمدردی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس شخص کے لیے جو غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی غلط کام ہو، اس سے پیار اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دعا کر کے روکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، لیکن نفرت اور کینہ دل میں بٹھا کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو یہ نفرت ہے،
ٹھیک. جزاک اللہ. بڑا وسیع معنی ہے نفرت کے، صرف یہ ظاہری لفظ نہیں لے رہے ہیں. اگر آپ کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر وہ نفرت بن جاتی ہے. اگر اس کی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پیار کا معیار ایک کم از کم معیار جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بچوں، آپ نے پیارے حضور کی باتیں غور سے سنی ہیں اور سمجھ بھی آئی ہے کہ پیارے حضور نے کیا فرمایا ہے. چلے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب سب کے لیے دہرا دیں. جزاک اللہ عائشہ کہ آپ نے پھر ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا ہے اور ہمارے لیے اس سوال کا جواب آسان کر دیا ہے. مدبر بھائی، ہم ایک دفعہ بچوں کے لیے سوال بھی دہرا دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ ہم احمدی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. لیکن ہم برے لوگوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اور حضور نے ہمیں اس کا کیا جواب بتایا ہے؟ حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے ہر انسان کی مدد کرنے کا اور برے لوگوں کی مدد کرنے کا بھی. اور وہ یوں ہے کہ برے لوگ جب کوئی برا کام کرنے لگیں یا کوئی بھی انسان کوئی برا کام کرنے لگے تو اس کو اس کام سے روکنا چاہیے. اسے پہلے کہنا چاہیے کہ یہ کام مت کرو. اگر کہا نہ جا سکتا ہو یا وہ بات نہ سنے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام خود روک لیں. اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس برائی سے رکنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ وہ برائیاں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بھی اچھا بنا دے. لیکن حضور نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر انسان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کے برے کاموں سے پیار نہیں کرتے. تو اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو وہ برائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم اس برائی سے پیار نہیں کرتے. لیکن چونکہ وہ انسان ہے اس لیے ہم اس انسان سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اس کو نصیحت کر سکیں، اسے بتا سکیں، سمجھا سکیں تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اگر سمجھا نہ سکتے ہوں، کوئی بات ہاتھ سے روکنے والی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روک لیں جو برا کام ہے، لیکن ہر حال میں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے ہر انسان سے پیار کرنے کا. جزاک اللہ بچوں، آپ کے سوالوں کا بہت اچھا لگتا ہے آپ کے سوال سن کے. آگے بھی آپ نے ہمیں اسی طرح اپنے سوال بھیجتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. اور سوال کس طرح بھیجنے ہیں یہ ہم آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دیتے ہیں. وہ یوں کہ جب آپ اپنے امی ابو سے یا کسی بڑے سے اپنی ویڈیو بنوائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے کوئی تصویر نہ ہو اور ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو، اور پھر وہ جو نمبر ہے جو آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے اس پر بھیج دیں تاکہ ہم آپ کے سوال بھی، آپ کی ویڈیو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور مدبر بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.